الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یا ہم جانیں گے فرشتے کون ہوتے ہیں، فرشتوں کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیجئے کہ فرشتے یہ لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں اور فارسی میں، عربی میں انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ ملائکہ یہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، مطلب ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں پیدا کیا اور کیسے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، یعنی لائٹ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، یعنی پہلے انسان آدم علیہ السلام کو، ویسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق بنائی ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں کبھی ایک ویڈیو بنائیں گے، وہ ہے جن۔ جن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ سے بنائے ہیں، بغیر دھوئیں والی آگ سے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے فرشتے، جن کے بارے میں آج ہم جاننے والے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو لائٹ یعنی روشنی سے بنائی گئی ہے۔ یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ انسانی شکل لے کر آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں بنایا ہے؟ فرشتے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ فرشتے صرف اور صرف خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیز، الگ الگ کام دیے ہیں، اور فرشتے ایسی مخلوق ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی، ڈس اوبیڈینسی نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے نہ اس سے ذرا آگے جاتے ہیں نہ اس کے پیچھے آتے ہیں۔ فرشتے تمام قسم کی خواہشات سے محفوظ ہے، دور ہے، ان میں وہ خواہشات نہیں ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح انسان اور جن، یہ دو مخلوق، دو کریشن ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی پہچان بتائی اور اختیار دیا کہ وہ کون سی راہ چنتے ہیں، اور اس کے بدلے ان کو قیامت کے دن حساب دیا جائے گا۔ فرشتوں کا معاملہ ویسا نہیں ہے، ان کو فری ول نہیں دی گئی ہے۔ فرشتوں کو جیسے کہا جاتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی وہ نافرمانی یعنی ڈس اوبیڈینسی نہیں کرتے ہیں۔ تو فرشتے ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے عبادت کے لیے، اور کچھ کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے دیے، ان کو رسپانسبلٹیز دی ہے، یہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کہا، سورہ انبیاء آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، مطلب پورا یونیورس اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور جو اس کے پاس ہے، یعنی جو فرشتے ہیں، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ان کو عبادت میں ذرا بھی تکبر نہیں آتا ہے، یہ ہم سے کہیں زیادہ عبادت کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، نہ ان کو کوئی تھکان محسوس ہوتی ہے، نہ کوئی ان کو جو ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور دن رات تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سستی نہیں کرتے ہیں۔ جیسے انسان کے اندر سستی آتی ہے، کبھی جو ہے کمزوری آتی ہے، فرشتوں کا معاملہ ویسا نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ صافات، سورہ فصلت کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر یہ لوگ روگردانی کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی بات نہ مانے یا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرے، جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو فرشتے ہیں وہ تو دن اور رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے، مطلب وہ کبھی جو ہے اکتاتے نہیں ہیں، یعنی عبادت سے وہ کبھی منہ نہیں موڑتے ہیں، نہ کبھی وہ تھکتے ہیں، نہ کبھی وہ بورنگ ایسا کچھ فیل کرتے ہیں جیسے انسان تکبر میں آ کر، گھمنڈ میں آ کر، یا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جب اتر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے
عبادت کا حکم بھی دیا ہے، لیکن اگر یہ عبادت نہ کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے تو بہت سارے فرشتے بنائے گئے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد، اس کی گنتی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کو ہی بہتر معلوم ہے کہ اس کی جو ہے کتنی تعداد ہے۔ ہاں، ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، یعنی آسمان کی سیر، آسمان پہ جب آپ نے سفر کیا تو آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے، ایک ایسے پلیس پر پہنچے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور ایک عبادت کی جگہ ہے فرشتوں کی، جہاں آ کر فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے یہاں پر عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار یہاں عبادت کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر وہاں نہیں لگتا ہے، مطلب ہر روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں وہاں پر، اور یہ سلسلہ تب سے چلا آ رہا ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے، یا دنیا بننے سے پہلے کائنات جب سے بنی ہے، اللہ نے جب سے فرشتوں کو بنایا ہے۔ تو آپ سمجھ جائیے فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی جس کو ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا 4 چیزوں پر مشتمل ہے، ڈیپینڈ ہے، اور یہ اس کی جو کنڈیشن ہے۔ اس طرح سب سے پہلی چیز ہے فرشتوں کے وجود پر ایمان، کے فرشتے ہیں، ایک مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو ایسا عقیدہ نہ رکھے ان پر تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جن فرشتوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں اور جو نہیں بتائے گئے ہیں، ہمارا ان سبھی پر مکمل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتے بنائے جن کے الگ الگ ڈیوٹیز ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتوں کی جن صفات کا علم ہمیں ہے ان پر ایمان لانا ہے، اور جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے وہ کاموں کو پوری طریقے سے بجا لاتے ہیں، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو جینڈر ٹھہراتے تھے، یہ غلط ہے۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ بولتے ہیں فرشتے سے غلطی ہوئی، فلاں ہوا، نہیں، فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ بالکل ویسے ہی اس کو بجا لاتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے کی جو ہے اپنی خود کی ایک حیت اور ایک حالت بھی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، 600 ونگز، اور ایک پر کتنا بڑا ہے، اگر انہوں نے اس کو پھیلا دیا تو پورا آسمان اس سے چھپ گیا تھا۔ تو فرشتوں کی حیت، اس پر بھی یقین رکھنا کہ ان کی حیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو ہے ساکھ دی ہے، لیکن وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور وہ انسانی شکل بھی لے سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ مسند احمد کی روایت تھی۔ چلیے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل و صورت بھی لے سکتے ہیں، فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام، جو حدیث جبرائیل مشہور ہے، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پریشت محمد سے سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، آخرت کب، قیامت کب آئیں گی، احسان کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنسرز دیے۔ پھر وہ جب چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان انسانی شکل میں بھیجا، انہوں نے سوالات کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب دیے، اور اس کنورزیشن سے وہاں جو موجود لوگ تھے، جو انویائی تھے، ان کو اسلام کا میسج، پیغام اس ذریعے سے پہنچایا گیا۔ اسی طرح حضرت لوط، قرآن میں ایک نبی ہے حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم کے پاس بھی جب فرشتے آئے، خاص طور سے لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس عذاب لے کر، تو یہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح اور بھی قرآن کے اندر بہت سارے مقامات اور احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے انسانی شکل لے کر آ کر نبیوں سے ملاقات کی، بات کی۔ چلیے، ایک فرشتے جو مشہور ہیں جبرائیل علیہ السلام، جن کو بائبل میں بھی ذکر کیا ہے، گیبریل، ان کو جبریل امین کہتے ہیں۔ یہ ان کا کام تھا قرآن کی جو وحی ہے، یعنی جو قرآن کی آیتیں ہیں، اس کی پنکتیاں ہیں، وہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں۔ قرآن کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے، پھر صحابہ سے کہتے تھے اسے لکھنے کے لیے۔ تو یہ قرآن کا میسج قرآن لے کر آئے، قرآن کا جو اوترن ہوا، جو ریویل ہوا قرآن، یہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس دھرتی پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی قرآن کے اندر کہ اسے ایک امانت دار، ایک آنیسٹ فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی لوگوں کو آپ ڈرائے، بتائے، سمجھائے اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کے ذریعے سے پہنچا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 193۔ اس طرح ایک فرشتے ہیں میکائیل۔ میکائیل ایک فرشتے ہیں،
ان کے ذمہ ہے بارش برسانا کہ کون سے علاقے میں بارش برسیں گی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی ذمہ داری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے اور جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یہاں پر لیا کہ فرشتے، اصل میں یہ ہوا تھا کہ جو یہودی تھے ان کی کتاب میں بھی جبرائیل علیہ السلام کا ذکر تھا۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے قوموں پر جو ہے عذاب بھی لے کر آئے تھے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کی بات کا انکار کیا تھا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہی لا کر دیتے، یعنی قرآن کا جو ہے پیغام، میسج اللہ کی طرف سے لا کر پہنچا کر وہ دیتے ہیں، جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کہنے لگے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت کا اوترن کیا کہ جو جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے، یعنی فرشتوں کے تعلق سے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچن جانتے تھے، اس لیے قرآن نے اس کا ڈسکشن یہاں پر کیا۔ تیسرے ایک فرشتے کا نام آتا ہے اسرافیل۔ قیامت سے پہلے جو سور پھونکیں گے، ایک ساؤنڈ نکالیں گے، وہ ایک جو ہے اس ساؤنڈ سے، اس آواز سے اس زمین پر، اس دھرتی پر جتنے لوگ ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے قیامت کی نشانیوں میں دیکھا تھا، قیامت کے علامات کے اندر اور قیامت کے بیان کے اندر، کہ ایک سور پھونکا جائے گا، ایک آواز آئے گی جس سے سارے لوگ مر جائیں گے، سب کو موت آ جائیں گی۔ تو یہ اسرافیل علیہ السلام ہوں گے جو سور پھونکیں گے۔ اسی طرح ایک موت کا فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے، ان کی سول نکالنے کے لیے ان کے جسم سے، تو اس کو موت کا فرشتہ کہتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ فرشتہ جب آئے گا اور تمہاری روح نکال لے گا تو تمہیں پھر اپنے رب کی طرف واپس آنا ہے۔ اسی طرح مالک، یہ ایک فرشتہ ہے، اس کا نام مالک ہے، جو جہنم کا داروغہ ہے، گارڈ ہے۔ اور سورہ زخرف آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور پکار پکار کے یہ لوگ کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمارے لیے موت مقرر کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں تو اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جو جہنم کا داروغہ ہے مالک، جہنم میں جلنے والے جو دنیا میں اللہ کے انکاری تھے، جو اس جہنم میں جائیں گے، اس نرک میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اے مالک، یعنی وہ فرشتے کو کہیں گے، اللہ سے کہے کہ ہمیں موت دے دے اس تکلیف سے بہتر۔ تو وہ کہیں گے نہیں، یہاں تو موت نہیں آنے والی، تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے کیونکہ تم نے اللہ کا انکار کیا تھا۔ اب یہاں پر ایسے فرشتے بھی ہیں جو رحم مادر یعنی ووم آف دی مدر، ماں کے پیٹ کے پاس جو ہے مقرر کیے گئے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کا نطفے سے گوشت تیار ہوتا ہے، اس پر ہڈیاں بنتی ہیں، اس میں جان آتی ہے، اور اس کے بارے میں جو لکھا جاتا ہے کہ وہ کیا بننے والا ہے، وہ کیا ہونے والا ہے فیوچر میں، تو فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھتا جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اسے بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان کے اعمال، گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز کو بھی لکھنے والے فرشتے ہیں، جس کو سورہ الانفطار آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کو کرام کاتبین کہتے ہیں، مطلب ریسپیکٹفل دو اینجلز، دو فرشتے۔ رائٹ والا لکھتا ہے آپ کی نیکیاں جو آپ نیکی کرتے ہیں، اور لیفٹ والا لکھتا ہے آپ کی برائیاں جو آپ برے کام کرتے ہیں۔ یہ کس طرح سے لکھتے ہیں، کس فارم میں ہوتا ہے، یہ سب غیب کی چیزیں ہم نہیں بتا سکتے۔ کہ ہم جنرلی امیجن کرتے ہیں کہ پرانے پیپر پہ وہ لکھ رہے ہوں گے، ماڈرن جنریشن سوچتی ہے کوئی کمپیوٹرائز ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا کوئی ڈسکشن نہیں آتا ہے، بٹ وہ ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں نیکیوں کا اور برائیوں کا۔ اسی طرح مردوں سے سوال کرنے کے لیے بھی فرشتے ہیں۔ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، جب انسان کو موت آ جاتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، جب اس کو موت آ جاتی ہے، جب وہ مر جاتا ہے، تو فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کا نام کیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں اور اس کے جواب ایک ایمان والا ہی دے سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے جو نماز جمعہ کے وقت مسجد کے باہر آ کر رک جاتے ہیں اور آنے والوں کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں۔ جو پہلی گھڑی میں آیا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسری گھڑی میں جو آیا گائے کی قربانی کا ثواب، تیسری گھڑی میں آیا بکرا یا بکری کا ثواب، چوتھے گھڑی میں جو آیا اس کو ایک مرغا وغیرہ جو ہے صدقہ کرنے کا ثواب، پانچویں گھڑی میں جو آیا ہے اس کو جو ہے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب اور اجر اس لیے لکھے ہیں
تاکہ انسان نیکیوں میں اور نماز کے لیے ہوڑ لگائے، جلدی کرے اور اس کے اندر رغبت پیدا ہو اور وہ اس طرف جو ہے موٹیویٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے فرشتوں پر ایمان لانے کے فائدے اور ثمرات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ایمان کا حصہ ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی انسان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جن کی تعداد، جن کو کاؤنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے، اللہ نے ایسی مخلوق بنائی، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان گنت فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتوں سے آپ کی جانے والی حفاظت، یہ بھی اس کا فائدہ ہے، یہ آپ کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح فرشتے نیک بندوں کے لیے سفارش بھی کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ یہ بندہ نیک تھا، میری ریکمنڈیشن اس کے لیے قبول کی جائے۔ اس طرح جو ہے فرشتوں سے ہمیں محبت بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو نافرمانی نہیں کرتی ہے، اور انسانیت کی خدمت کے لیے اور انسانیت کے لیے پیغامات پہنچانے کے لیے اور انسانیت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ تو یہ تھا فرشتوں کے تعلق سے مختصر سا، اور زیادہ اس کے تعلق سے جاننے کے لیے ہمارا دوسرا ویڈیو آپ دیکھیے، فرشتوں کی دنیا۔